کربلا ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے دوسرے پارے کی آیات مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس آیے مقدسہ میں رب ذوالجلال نے ان تینوں چیزوں کا ذکر فرمایا جن کا تعلق براہ راست واقعہ کربلا کے نتائج اور واقعہ کربلا کے ثمرات، ان کا تعلق تین چیزوں سے ہے۔ ایک، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرنا، دوسرا تکلیفوں، مصیبتوں، دکھوں، پریشانیوں پر صبر کرنا، اور تیسری چیز ہے کہ جب بھی مصائب و آلام انسان کو اپنے گھیرے میں لے لیں، انسان دکھی ہو، پریشان ہو، تکلیف میں ہو، دکھ میں ہو، تو اس کی تکلیف، اس کا دکھ، اس کی پریشانی، اس کے مصائب و آلام کا جو اصل حل اور اصل علاج ہے وہ رجوع الی اللہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رجوع الی اللہ یعنی اپنے اللہ کریم کی طرف وہ رجوع کرے۔ ساری تکلیفوں، مصیبتوں، پریشانیوں، دکھوں کو دور کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، لہذا جب بھی کوئی مشکل وقت آ جائے، تکلیف، دکھ، مصیبت آ جائے، تو اسی رب کریم کی ذات اقدس کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے، اور رجوع الی اللہ کے لیے اللہ سے تعلق مستحکم کرنے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی
ذات سے وابستہ ہونے کے لیے، اس کا قرب پانے کے لیے سب سے اونچے درجے کا عمل، جس کی وجہ سے اللہ کے بندہ قریب ہوتا ہے، اس کا تعلق اپنے رب سے مضبوط اور مستحکم ہوتا ہے، وہ عمل جو ہے وہ نماز کا عمل ہے۔ واقعہ کربلا کو جب ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ہر بچہ یہ بات جانتا ہے کہ میدان کربلا میں مظالم کے پہاڑ توڑے گئے۔ وہ کون سا ظلم ہے جو کربلا میں نہیں کیا گیا؟ وہ کون سے مصائب ہیں، وہ کون سے آلام ہیں جن کا سامنا خانوادہ نبوت نے نہیں کیا؟ لیکن اتنی تکلیفیں، اتنی مصائب، اتنے آلام، اتنے دکھ جو پورے خانوادہ نبوت کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے، تو خانوادہ نبوت نے اپنی شہادت کے وقت انہی 3 چیزوں کو اپنے پیش نظر رکھا تھا کہ جتنی بھی تکلیفیں، جتنے بھی دکھ، جتنی بھی پریشانیاں آئیں، ان سب پر کربلا کے میدان میں حضور کے گھرانے نے ایسا صبر کر کے دکھایا کہ جیسا صبر کائنات میں نہ کسی نے کیا ہے، نہ صبح قیامت تک ایسا کوئی صبر کر سکتا۔ یزیدیوں نے ظلم کی انتہا کر دی اور حضور کے خاندان اہل بیت اطہار نے میدان کربلا میں صبر کی انتہا کر دی۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شہادت کے وقت امام علی وقار، نواسہ سید الابرار، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہادت کے وقت جب آپ مرتبہ شہادت پہ فائز کیے جا رہے تھے اور جام شہادت جس وقت آپ نوش فرما رہے تھے، اس وقت آپ کس حال میں تھے، کس کیفیت میں تھے، آج بھی کربلا کا میدان گواہ ہے کہ عین شہادت کے وقت امام پاک نماز کی حالت میں تھے، عین شہادت کے وقت وہ تو نماز کے اندر تھے، اور نماز میں بھی جو اہم ترین رکن ہے سجدہ، تمام نماز کے ارکان میں سے، ارکان صلاۃ میں سے جو اہم ترین رکن ہے وہ سجدہ ہے، کیونکہ مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پوری نماز کے اندر سجدہ ایک ایسا مقام ہے، ایک ایسا رکن ہے کہ جب نمازی سجدے میں ہوتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بالکل قریب ہوتا ہے، یعنی قرب الہی پانے کے لیے سجدے سے بہتر عمل کوئی نہیں۔ میرے امام علی مرتبت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ عین شہادت کے وقت اسی رکن میں تھے، نماز کے اسی رکن میں تھے جسی سجدہ کہتے ہیں، نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کی حالت میں سجدے میں آپ نے جام شہادت نوش فرمایا اور آپ کی سر اقدس کو آپ کے جسد مبارک سے سجدے کی حالت میں جدا کیا گیا تھا۔ تو یہ شہادت کے وقت امام علی مقام کا نماز کی کیفیت میں ہونا، اور نماز چونکہ آخری آپ کا عمل ہے اور اسی عمل میں آپ شہید ہوئے، تو نماز کی ادائیگی سے پہلے معرکہ کربلا کا جب آغاز ہوا
شہادتیں ہونا شروع ہو گئیں اور آپ کے ساتھ آپ کی معیت میں 145 نفوس قدسیہ تھے. پورا کاروان اہل بیت، قافلہ اہل بیت جو مدینہ منورہ سے مکہ امام پاک آئے اور مکہ سے یہ قافلہ لے کر کربلا میں آئے، اس پورے قافلے اور کاروان میں 145 افراد ٹوٹل تھے، جن میں 146واں نمبر جو ہے وہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ. اگر آپ کو شامل کر لیا جائے تو 146 نفوس قدسیہ تھے. اور اگر دوسرا پہلو دیکھا جائے کہ امام پاک کے ساتھ کتنے لوگ آئے تھے تو ان کی تعداد 145 تھی. ان میں سے باختلاف روایات جو متفقن علیہ روایت ہے، جس پر کسی کا اختلاف نہیں، وہ 72 نفوس قدسیہ ہے. ان پر سب کا اتفاق ہے، ورنہ یہ تعداد زیادہ بھی بیان کی گئی. تو اس متفقن علیہ روایت کو اگر لے لیا جائے کہ 72 نفوس قدسیہ قربان ہو گئے، یہ یوں کہہ لیجئے کہ میدان کربلا میں شہادت کے وقت امام علی مرتبت کی شہادت سے پہلے 72 لاشیں تو پہلے ہی پڑی ہوئی تھیں. 72 جنازے تو پہلے ہی کربلا میں لاشیں بکھری ہوئی تھیں. لیکن یہی تو بات سوچنے کی ہے، یہی کربلا شریف کا پیغام ہے کہ اتنا دردناک منظر کہ ایک جنازہ گھر میں ہو جائے تو اہل خانہ کی کیا کیفیت ہوتی ہے. یہاں تو 72 جنازے بھی پڑے ہوئے ہیں، 72 لاشیں پڑی ہوئی ہیں، لیکن امام علی مرتبت جو پیکر تسلیم و رضا تھے، آپ کے صبر کو دنیا سلام کرتی ہے، اس لیے کہ ایسے دردناک منظر میں بھی امام علی مقام نے 10 محرم کو صبح سے لے کر اپنی شہادت تک صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اور ایسا صبر کر کے دکھایا، اپنے خانوادے کو صبر کی تلقین کر کے بتایا کہ قیامت تک آنے والے حضور کے غلاموں، تمہاری زندگی میں اگر دکھ شامل ہو جائیں، مصیبتیں اور پریشانیاں تمہیں گھیرے میں لے لیں، تو پھر 2 کام کیا کرو، ایک نماز پڑھا کرو اور ایک صبر کیا کرو. تو امام علی مقام نے 72 لاشیں پڑی ہوئی ہیں، 72 جنازے موجود ہیں. اس سے زیادہ مشکل وقت کیا ہوگا کہ امام علی مقام نے نماز نہیں چھوڑی. اور آپ چونکہ مسافر تھے، مسافر پہ جمعہ فرض نہیں، اس لیے آپ نے دوگانہ پڑھا تھا صلاۃ المسافر، کہ آپ نے ظہر کے 2 رکعتیں صلاۃ المسافر کی پڑھی تھی، اور اسی سجدے میں امام پاک شہید ہو گئے تھے. تو قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید کیا تعلیم دے رہا ہے، قرآن مجید کا کیا پیغام ہے. یہی پیغام جو عرش والے رب نے قرآن میں ایمان والوں کو دیا، وہی پیغام کربلا کی سرزمین پر میرے امام حسین نے دیا. پیغام تو ایک ہی ہے، جو بے نیاز رب نے قرآن میں دیا، وہی پیغام کربلا میں امام پاک نے دیا. آئیے ہم سورہ بقرہ کی روشنی میں اللہ کریم کا وہ پیغام جو کہ آخری الہامی کتاب قرآن مجید میں اس حوالے سے جو تعلیم دی گئی ہے، رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا، مدد طلب کیا کرو. استعینوا یہ باب استفعال ہے، اور عربی گرامر میں باب استفعال جو ہے وہ طلب ماخذ کے لیے آتا ہے. اس کا مادہ ہے استعانت، استعانت یعنی مدد.
تو اب معنی کیا ہوگا؟ اے ایمان والو استعینو، جب مشکل وقت آ جائے، دکھ آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، تو اس وقت مدد مانگا کرو، اس وقت مدد مانگا کرو۔ کس سے مدد مانگا کرو؟ بالصبر والصلاۃ، بالصبر، پہلے صبر کا ذکر کیا، نماز کا ذکر بعد میں آیا۔ تکلیفوں پر صبر کیا کرو، اور صبر کے فوراً بعد اپنے رب کریم سے رجوع کر کے اس کو سجدہ ریز ہو جایا کرو۔ جو آدمی کسی کی مدد نہ کر سکے، ایک شخص کو آپ جانتے ہیں کہ میری وہ ہیلپ نہیں کر سکتا، اس پوزیشن میں ہی نہیں، اس کے سامنے آپ اپنا دکھ رکھیں گے، اپنا درد رکھیں گے، تو آپ کی مدد خاک کرے گا؟ وہ تو آپ کا مذاق اڑائے گا، وہ تو آپ کا مذاق اڑائے گا۔ دکھ دور کرنے والی کائنات میں ذات رب ذوالجلال کی ہے، لہذا جب تم ہر کسی سے کٹ کر اپنا دکھ درد، اپنا دکھ درد جس کے سامنے بیان کرنا ہے، اس کے سامنے تو ہم دکھ درد بیان نہیں کرتے۔ اگر اپنے بے نیاز رب کے پاس اپنا دکھ درد بیان کرو گے، اور وہ بیان کرنے کے لیے سب سے اہم ترین رابطے کا ذریعہ اور اللہ کریم سے رابطہ قائم کرنے کے لیے لائن جو ہے نا، وہ ہے نماز۔ آن لائن ہونا چاہیں اپنے رب سے، تو پھر نماز کے بغیر ممکن ہی نہیں، نماز کے بغیر۔ آپ اگر انگلینڈ میں اپنے بیٹے کو کال کرنا چاہیں تو اس کا جو نمبر ہے وہی ملاتے رہیں تو رابطہ ہو جائے گا۔ آپ کہیں گے یار وہ میرے بیٹے کا نمبر نہیں مل رہا، وہ چیک کرے گا، وہ کہے گا آپ نے یو کے کا کوڈ تو ملا ہی نہیں۔ رابطہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ جس کوڈ کے ذریعے رابطہ ہوتا ہے وہ تو تم نے لگایا نہیں۔ اب اللہ کریم سے رابطہ قائم کرنے کے لیے جتنے مرضی ہاتھ پاؤں ماریں، جتنی مرضی لائنیں ملائیں، جتنے مرضی نمبر ڈائل کرتے رہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، میں تو ہر ایمان والے کے لیے میں نے 5 وقت کی نماز ادا کرنا فرض کر دیا ہے۔ اگر میرے ساتھ رابطہ کرنا چاہتے ہو، تعلق قائم کرنا چاہتے ہو، تو نماز کو ترک کر کے میرے ساتھ رابطہ کرنا اگر چاہو گے تو رابطہ نہیں ہو پائے گا، اس لیے کہ تم نے میری حکم عدولی کی ہے۔ میں نے تو تمہارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض کی، لہذا رب کریم سے رابطے کے لیے تعلق، جسے تعلق باللہ تعالی کہتے ہیں، تعلق مع اللہ تعالی بھی کہتے ہیں، اللہ کریم کی ذات سے رابطہ مستحکم کرنے کے لیے، اللہ کا قرب پانے کے لیے نماز کے بغیر کوئی عمل ایسا ہے ہی نہیں۔ تمام اعمال میں سے سب سے محبوب ترین اور مقبول ترین عمل جو ہے وہ فریضہ نماز ہے، وہ فریضہ نماز۔ اگر پوری طرح بات سمجھ میں نہیں آئی تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اسلام کے کتنے بنیادی ارکان ہیں؟ ہر کوئی کہے گا کہ اسلام کے بنیادی رکن 5 ہیں۔ کتنے رکن ہیں؟ پہلا تو ایمان ہے، ایمان، اللہ کو رب ماننا، اور آمنہ کے لال محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آقا و مولا اور اللہ کا سچا رسول ماننا، یہ تو پہلا رکن ہے۔ یہ تو داخل ہونے کے لیے یہ ایمان ضروری ہے، اور جب آپ نے پہلا رکن حاصل کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، ایمان مل گیا، مسلمان ہو گئے، اب اس کے بعد جو سب سے بڑا رکن اور سب سے بڑا عمل وہ نماز کا عمل ہے، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز۔ لہذا اس کے بغیر ممکن ہی نہیں
نہ کوئی اللہ کے قرب میں منزلیں طے کر سکتا ہے، نہ کوئی درجات پا سکتا ہے۔ لوگ دعویٰ کرتے رہیں جو تارک نماز ہے، جو شخص تارک نماز کا تارک یعنی نماز پڑھتا ہی نہیں، قریب ہی نہیں جاتا، اس کا نماز سے کوئی علاقہ کوئی تعلق ہی نہیں، اگر اس کے متعلق کسی کا گمان ہو کہ یہ بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہے، یہ بڑی اور اتنی پہنچی ہوئی ہستی ہے کہ یہ نماز سے بھی آگے گزر گئی ہے، اتنی پہنچی ہوئی سرکار ہے کہ اس کو نماز کی اب ضرورت ہی نہیں۔ صفدر آباد والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے قریب کائنات میں کون سی ہستی ہے؟ ہر آدمی یہ کہے گا کہ 1.25 لاکھ نبیوں میں سے بھی رب ذوالجلال نے یہ انفرادیت اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے، ان سے زیادہ اللہ کے قریب کوئی نہیں، کیونکہ اللہ کے حبیب ہیں، حبیب اللہ۔ محبوب خدا کے لاکھوں اور کروڑوں محبوب ہیں، لیکن حبیب خدا کا پوری بھری کائنات میں ایک ہی ہے، وہ آمنہ کے لال ہے۔ وہ تو حضور کی ذات ہے، ان سے زیادہ کوئی اللہ کے قریب نہیں، ان سے زیادہ کوئی پہنچا ہوا، ان سے زیادہ کوئی پہنچا ہوا نہیں۔ تو وہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں جی ہمارے جو بابا صاحب ہیں نا، یہ بابے ہو رہی یہ نماز تو اگے نکل گئے نا، انہاں دی منزل اتنے جا رہی، وہ حضور سے اوپر کسی کی منزل ہے؟ کیسی جہالت ہے، وہ کیسی جہالت ہے۔ آمنہ کے لال تو فرمائے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اور تیرا بابا تو نماز کا تارک ہے، وہ مسجد کا باغی ہے، مسجد کا باغی ہے، نماز کا باغی ہے، دین کا باغی ہے۔ یہاں تک کہ ان لوگوں کا اتنے غلط نظریات ہیں، اور ہمارے لوگ، میں کیا کہوں، سادہ لوگ کہہ دوں، وہ کہیں نہیں جی نہیں، یہ مولوی دی لین اور ہوندی ہے، فقیراں دی لین اور ہوندی، اور حضور سے بڑا کوئی فقیر ہے دنیا میں؟ کیونکہ حضور کی حدیث تم کلمہ پڑھنے والے بھول گئے ہو، الفقر فخری، تیرا فقیر یہ نواں جم پہ ہے جو نماز کا دشمن ہے، مسجد کا دشمن ہے۔ تو نماز آج موضوع ہے پیغام کربلا، ذرا غور کریں جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ امام علی مقام جب شہید ہوئے تو کیا کر رہے تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ ہر کوئی کہے گا نماز پڑھ رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے۔ اور وہ ان سے کون پہنچا ہوا ہے جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں؟ جنت کے تیرا بابا پہنچا وہ سرکار ہے، وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ انہوں نے نہیں خیال کیا تو میں تو بہت پہنچا ہوا ہوں، جنت کے جوانوں کی سرداری بھی مل گئی ہے، ہن کیڑی لوڑ ہے نمازاں پڑھنے دی، سجدے کرنے؟ وہ تو 72 جنازے پڑے ہیں، 72 لاشیں کربلا میں بکھرے ہوئے ہیں۔ یہ ہے پیغام کربلا، یہ ہے پیغام امام حسین، دائیں بائیں آگے پیچھے لاشیں ہی لاشیں، خون ہی خون، گوشت کے چیتھڑے لتھڑے پڑے ہوئے ہیں۔ میرے امام نے آخری وقت میں اپنے رب کو سجدہ کیا ہے۔ آج مسلمان سر میں درد ہو تو نمازیں قضا، بخار ہو گیا نمازیں چھوٹ رہی ہیں، ذرا سا درد ہو نماز چھوٹ گئی، آئی نہیں۔ پھر امام صاحب پوچھتے ہیں حاجی صاحب راتی نماز نہیں پڑھنا ہے؟ میں تھکیا بڑا سا برسا ہو گیا، ہمیں تھکاوٹ ہو جائے ہماری نماز گئی۔ امام علی مقام نے جو آخری زندگی کی نماز پڑھی
یہ ہے پیغام کربلا، یہ ہے پیغام حسین۔ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ بخار ہو، سر درد ہو، ذرا سا مسئلہ ہو، نمازوں پہ نمازیں قضا، اور میرے امام پاک کی حالت کیا تھی؟ پورے جسد اقدس پر 360 زخم لگے ہوئے تھے، سبحان اللہ، پورے جسم پر کتنے زخم تھے؟ 360 زخم ہیں۔ لیکن امام علی مقام کی نماز سے اتنی محبت، نماز سے اتنا تعلق اور اپنے رب کا اتنا قرب کہ آپ نے فرمایا میں نے زندگی میں نہ کوئی نماز قضا کی ہے، نہ کوئی نماز چھوڑی ہے، میری تمنا یہ ہے کہ میں آخری وقت میں اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھ لوں، اور جب میری شہادت واقع ہو تو میں اپنے رب کے حضور سر سجدے میں رکھ کر اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہا ہوں۔ شہادت کے وقت جب آپ کا سر اقدس تن مبارک سے جدا کیا گیا، کعبے کے رب کی قسم ہے، تمام تذکرے کی کتابوں میں لکھا ہے، اس وقت میرے امام کی زبان پر یہی مقدس کلمات جاری تھے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ یہ میرے امام پاک نے کربلا میں نماز پڑھ کے بتایا۔ اور پھر آپ جانتے ہیں پیغام کربلا اگر دوسری جہت سے دیکھیں، میرے امام پاک کو قرآن سے اتنی محبت قرآن سے، میں نے جب تاریخ کا مطالعہ کیا تو میں حیران رہ گیا۔ زندگی میں پہلی دفعہ میں نے یہ بات پڑھی کہ امام جب مدینہ منورہ میں تھے تو یزید کی طرف سے مطالبہ کیا گیا بیعت کا۔ آپ جب مطالبہ کیا گیا اور گورنر مدینہ کا قاصد آیا، اس وقت میں نے تاریخ میں پڑھا ہے میرے امام قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، مدینہ پاک سے امام حسین چلے تو قرآن پڑھ رہے ہیں، مدینہ سے مکہ مکرمہ آئے، پورے راستے میں امام قرآن کی تلاوت کر رہا، مکے میں پہنچے تو عمرے کر رہے ہیں، مسجد حرام میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اور مکہ سے جب سوئے کوفہ چلے پورے راستے میں میرا امام قرآن پڑھتا ہوا آ رہا ہے۔ 2 محرم کو کربلا میں آئے تھے میرے امام، 145 افراد کا قافلہ لے کر، 146 سے تو خود امام پاک تھے۔ تو میں نے دیکھا 2 محرم کو پہنچے ہیں، رات کو قرآن ہے، دن کو قرآن ہے۔ 2 محرم سے لے کے 9 محرم تک امام کے خیموں میں جو بھی دیکھتا ہے، جھانکتا ہے امام کے خیموں میں، 2 ہی چیزیں نظر آتی تھیں، حضور کا خاندان یا نماز میں ہوتا تھا یا قرآن کی تلاوت میں ہوتا تھا۔ اگر پورا نقشہ ذرا دیکھیں نا، تاریخ نے جو بیان کیا ہے، شب عاشورہ جسے کہتے ہیں، شب عاشورہ 10ویں محرم صبح ہو، 9 محرم کا دن گزار کر جو رات آتی ہے، 9-10 محرم کی درمیانی شب، اسے کہتے ہیں شب عاشور، شب عاشورہ۔ یہ رات کیسے گزاری تھی اہل بیت؟ یہ رات کیسے گزاری تھی؟ پورے خیموں میں تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ شب عاشورہ کو اہل بیت اطہار اور امام پاک کے ساتھ آنے والے نفوس قدسیہ، ان کی تربیت اتنی عرفہ و اعلیٰ تھی کہ پورا قافلہ، پورا کاروان شب عاشورہ کو رات نوافل میں گزار رہا ہے، اور جب سحری کا وقت ہوا تو پھر خیموں کے اندر قرآن کھل گئے، اور ہر کوئی قافلے والا سحری کے وقت اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ نہیں تو پتہ ہو دشمن آپ کے گھر کے سامنے کلاشن کوف لے کے کھڑا ہے، پسٹل لے کے دکان کے باہر کھڑا ہے آدمی، آپ کا دشمن، آپ کو ہر چیز بھول جائے گی،
نماز بھول جائے گی، ہر چیز بھول گئے، ہوش و حواس اڑ جائیں گے، دشمن سر پہ کھڑا ہے اسلحہ لے کے، کیا مقام ہوگا، تلواروں کی جنکار ہے، نیزوں کی صدائیں کانوں میں پڑ رہی ہیں اور تیروں کے تھیلے نظر آ رہے ہیں۔ حضور کے خاندان کی عظمتوں کو سلام۔ جب سحری کا وقت ہوا، امام پاک نے فرمایا جی بھر کے اپنے رب کو سجدہ کر لو، مجھے نانا پاک کی خواب میں زیارت ہوئی ہے، آج ہماری شہادتیں ہو جائیں گی، شہادتیں ہو جائیں گی۔ تو میرے امام نے کیا فرمایا تھا، دیکھیے پیغام کربلا کیا ہے۔ ہمیں اگر ایسا معاملہ پیش آ جائے تو مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آئیں گے، ہو سکتا ہے راستے میں دشمن ٹکر جائے، لیکن امام علی مقام نے فرمایا بیٹے علی اکبر اپنی زندگی کی آخری اذان پڑھ دو تاکہ باجماعت فجر کی نماز ہم ادا کریں۔ ایک ہے نماز کی فکر اور ایک ہے باجماعت نماز کی فکر۔ ہم کہتے ہیں چلو جی مسجد قیوم میں 1:30 بجے جماعت ہے، وہ ہو جاندی جماعت، آپ ہی 2 بجے بعد جا کے پڑھ لیں گے۔ ایک ہے نماز کی فکر، ایک ہے باجماعت پڑھنے کی فکر۔ پیغام کربلا یہ ہے، اکیلے اکیلے نماز پڑھ لیتے تو کیا فرق تھا، مسافر تھے سارے، لیکن صفدرآباد والوں یہ ہے پیغام کربلا کہ حضور کے گھرانے نے باجماعت نماز کا 10ویں محرم کو فجر کے وقت میدان کربلا میں، میدان نینوا میں باجماعت نماز کا اہتمام کر کے بتایا۔ اے رسول اللہ کے گھرانوں سے پیار کرنے والوں، اہل بیت کی محبت کا دم بھرنے والوں، ہمارا طریقہ کار تو دیکھو، ہم اپنی زندگی کی آخری نماز بھی باجماعت ادا کر رہے ہیں۔ ان اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا ہے کیا؟ ایک سجدہ شبیری، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری، یہ سجدہ شبیری جو ہے، اور آخری نماز پڑھائی، امام پاک مصلی پہ ہیں، سیدنا علی اکبر زندگی کی آخری اذان پڑھتے ہیں، میدان کربلا میں جماعت ہو رہی ہے، خواتین کی صفیں آخر میں ہوتی ہیں، خواتین کی صفیں آخر میں ہوتی ہیں، آگے حضور کے خاندان کے افراد ہیں، آبان و انصار ہیں، صحابہ کرام ہیں، ان کی اولادیں ہیں، جماعت ہو رہی ہے، پیچھے پردہ ہے اور پیچھے مخدرات عصمت پاک باز عورتیں فجر کی نماز میرے امام کے پیچھے باجماعت ادا کرتے ہیں۔ ایک ہے نماز کا اہتمام، نماز کا خیال، اور ایک ہے باجماعت نماز کا اہتمام۔ یہ مسلمان بھول گیا، باجماعت نماز کی اتنی تاکید ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جھکو ضرور رب کے بارگاہ میں۔ نماز میں جھکتے ہیں نا اللہ کے سامنے، یہ نماز ہے جھکنا۔ وَارْكَعُوا، اور رکوع کرو، وَارْكَعُوا، اور رکوع کرو، مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، جھکو جھکنے والوں کے ساتھ۔ اب تو آسانیاں ہو گئی، بھئی کتنے بجے جماعت ہو، کہتے ہیں 1:30 بجے، فجر کتنے بجے ہوگی، کہ 4:40۔ آسانی نہیں ہوگی، 5 منٹ لگیں گے گھر سے بابوضو ہو کر باجماعت نماز کے لیے اللہ کے گھر میں مسجد میں پہنچو۔ اور ہمارے ہاں جو فجر کی نماز کی بے قدری ہو رہی ہے، کون اس امت میں ایسا شخص بیدار ہوگا جو لوگوں کو نماز فجر کی طرف مائل کرے اور قائل کرے؟ لوگوں کو علم ہی نہیں، مسجدوں کی مسجدیں خالی، پکے نمازی بھی فجر کے وقت عصر و بیشتر مسجد میں نہیں آتے۔ یہ فجر کی نماز اور عشاء کی اتنی اہم نماز ہے۔ کربلا میں میرے امام نے تو باجماعت نماز کا اہتمام کیا، یہ آخری نماز جو بغیر جماعت کے دوگانہ پڑا ہے، وہ جماعت کرانے کے لیے بندہ ہی کوئی نہیں تھا۔
جماعت کرانے کے لیے دوسرا آدمی کوئی نہیں تھا، اکیلے بچ گئے تھے امام علی مقام، اور پورے خاندان میں ایک ہی شخصیت بچی تھی، امام زین العابدین۔ ان کی ذمہ داری تھی پردے دار عورتوں کی حفاظت و پہرا، وہ خیمے میں تھے۔ لہذا کربلا کا یہ پیغام تھا کہ آخری وقت میں میرے امام نے یہ سجدہ کیا۔ اور صبر کی جب بات آئی تو میں نے سورہ بقرہ قرآن مجید کی آیت کریمہ کو آج بطور عنوان تلاوت کرنے کا اعزاز حاصل کیا، کیونکہ اسی آیت میں یہ تینوں باتیں بیان ہوئی، صبر بھی، شکر بھی اور نماز بھی۔ یہی پیغام کربلا ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگا کرو، مدد طلب کیا کرو۔ کن چیزوں سے؟ مشکل اوقات میں، دکھوں، پریشانیوں، بیماریوں، تکلیفوں میں ایک صبر کیا کرو اور ایک نماز پڑھا کرو۔ صبر کا اصل مفہوم کیا ہے؟ صبر کا اصل مفہوم ہے زبان پر شکوہ نہ لانا۔ مر گئے یار، بڑے ہی اوکھے ہو گئے، اس کے پاس شکوہ، اس کے پاس شکست، یہاں تک لفظ ہماری زبانوں سے نکلتے ہیں، پتہ نہیں کیڑا گناہ کر بیٹھے ہیں یار، پڑے ہی گئے۔ یہ کہنا چاہیے کون سا گناہ ہے جو چھوڑا ہے میں نے؟ حاضری پیش کرو اللہ کی بارگاہ۔ صبر کا معنی ہے کہ شکوہ نہ آئے، اللہ کی ذات کا شکوہ زبان پہ نہ آئے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، میری جب تک زندگی، مجھے کوئی بتائے کہ میدان کربلا میں امام عالی وقار، امام عرش مقام، نواسہ سید الابرار، راقب دوش مصطفیٰ، انہوں نے یا آپ کے خاندان میں سے کسی نے کربلا کے مصائب پر زبان پر حرف شکایت لایا ہو؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی حرف شکایت زبان پہ، کوئی شکوہ، کوئی شکایت نہیں۔ ہاں ایک بات کی ضرور، علی اصغر شہید ہوئے نا تو ہاتھوں میں تھے 6 مہینے کے، حرملہ نے تیر مارا، گلے میں لگا تھا آگے سے علی اصغر، شہید ہو گئے ہاتھوں میں امام حسین کے۔ ہاں کہا تو صرف یہی کہا، اے اللہ اگر تو اس پہ راضی ہے تو میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ تو علی اصغر کی شہادت پہ اگر تو راضی ہے، اس قربانی کو تو نے قبول کیا ہے، تو جو تیری رضا ہے مالک وہ میری رضا ہے۔ اب صبر اور شکر کو اگر ملا کر سمجھنا چاہیں تو میں سیدی محدث اعظم علیہ رحمہ کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، تاکہ کربلا کے 3 ہی پیغام ہیں۔ نماز سب سے بڑا رکن، تکلیفوں، مصیبتوں، دکھوں پر بیماری آ جائے، سخت بیماری ہے، بیماری نے نڈال کر دیا ہے، چارپائی پہ ڈال دیا ہے، حرف شکایت نہ آئے زبان پہ، صبر یہ ہے۔ اور جو سانس آ جا رہا ہے، یہ دعا کریں کہ باری تعالیٰ یہ بھی تیری بہت بڑی عطا ہے، چاہتا تو اب تک میرا جنازہ ہو کے قبر میں پڑا ہوتا، یا اللہ تیرا شکر ہے یہ جو سانس آ رہا ہے، جو بیٹا نظر آ رہا ہے، بیٹی نظر آ رہی، چارپائی پہ اگرچہ پڑا ہوا ہوں، اولاد تو آنکھوں کے سامنے ہے نا، یہ تیرا یہ بھی شکر ہے کہ سانس بھی آ رہا ہے، ورنہ تو قادر مطلق ہے، سانس بھی چھین لیتا مجھ سے تو کیا تھا۔ صبر و شکر کو اکٹھا اگر سمجھنا چاہیں، کئی لوگ شکوہ کرتے ہیں، لو جی ہن تے 4 تیاں ہو گئیاں، حضرت صاحب ہن تے 3 تیاں ہو گئی، میری تے بس ہو گئی ہے، میری تے بس ہو گئی۔ دعا کرو نا رب ایک پتر دے چھڑے۔ میرے محدث اعظم رحمۃ، یہ بزرگوں کی باتیں جو ہیں اس سے دین کے مسئلے حل کرتے تھے وہ۔ ایک مرید آیا، اس نے کہا حضرت کہ اب تو 4 بیٹیاں، بیٹا کوئی نہیں۔ اس نے کہا کہ آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ بیٹا دے دے، اللہ تعالیٰ بیٹا دے دے۔ تو حضرت نے جو محدث اعظم مولانا ابو الفضل
محمد سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ، فنا فی الرسول، عاشق رسول، جو ایسے ولی تھے جو زبان سے کہہ دیتے تھے ہو جاتا تھا. آپ نے فرمایا اللہ کی تقدیر پر شاکر رہنا. میں صبر اور شکر کا مفہوم سمجھا رہا ہوں. اللہ کی تقدیر پر شاکر رہنا، انشاءاللہ رب ذوالجلال آپ کو 3 بیٹوں سے نوازے گا. اللہ کی تقدیر پر شکر کرتے رہیں. شاکر کا معنی شکر کرنے والا. فرمایا اللہ کی تقدیر پر شاکر رہنا، شکوہ شکایت زبان پہ نہ لانا، شاکر رہنا اللہ کی تقدیر پہ. تو آپ نے فرمایا جاؤ اللہ تعالیٰ آپ کو 3 بیٹے دے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، فیصلہ آباد میں آقا ہمارے بڑی شان والے، آقا ہمارے بڑی شان والے. سمن آباد میں حاجی محمد رفیق، یہ 2 سال پہلے ان کا انتقال. میں عرشری پہ جب جاتا تھا تو وہ مسکراتے آتے تھے. میں پوچھتا تھا بابا جی حضرت صاحب نے کیا فرمایا تھا؟ تو مسکرا کے کہتے فرمایا اللہ کی تقدیر پہ شاکر رہنا، اللہ 3 بیٹے دے گا. 3 ہی بیٹے بعد میں ہوئے. تو میں نے پوچھا یہ جو تقدیر پہ شاکر رہنا ہے یہ حضرت صاحب نے کیا کہا، اس کا کیا مطلب؟ فرمایا حضرت صاحب نے فرمایا آئندہ یہ مت کہنا، آئندہ یہ مت کہنا ہن تے 4 ہو گئیاں نے ربا ایک تے دے چھڑ. فرمایا ایسے مت کہنا، شاکر رہنا. رب نے 4 بیٹیاں دی ہیں، شکر ہے، شکر کرو. کیونکہ بیٹا آپ کے جنت میں جانے کا سبب نہیں بنے گا، بیٹی آپ کے جنت میں جانے کا سبب بنے گا. میں اکثر کہتا ہوں علماء سے مجھے کوئی ایک ضعیف حدیث بھی ایسی دکھا دو، کہتے ہیں نہیں ہے. بیٹی کے بارے میں حدیث ہے جس نے بیٹی کی اللہ 1 بیٹی دے 2 دے اور اس کی اچھی تعلیم اچھی تربیت. ہم تربیت نہیں کرتے بیٹیوں کی، اسی لیے جب بیاہتے ہیں شادیاں کرتے ہیں پھر شکوے کرتے ہیں. وہ ہم نے تربیت ہی نہیں کی اپنی بیٹی کی، نہ تعلیم کی طرف توجہ. ساری توجہ بیٹوں کی تعلیم و تربیت پر، بیٹیوں کی تعلیم و تربیت پر. خال خال لوگ، اس پہ اللہ کا بڑا کرم ہے جو بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دیتا ہے. ان کا زیادہ حق ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت. لہذا حضور نے فرمایا جو بیٹی کی اچھی تعلیم و تربیت کرے اور بالغ ہونے پر مناسب صالح نیک رشتہ ڈھونڈ کر بیٹی کی شادی کر دے. حضور نے دونوں انگلیوں اس طرح ملا کر فرمایا جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی. تو میرے پاس اگر کوئی آتا ہے تو میں کہتا ہوں یار تو گھبرا گیا، یہ سوچا کر، تصور کیا کر، بیٹیاں اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، بڑی نعمت ہیں، رحمت ہیں. کہ نبی کریم علیہ السلام کی صاحبزادیاں کتنی تھیں؟ حضور کی صاحبزادیاں اور صاحبزادے نبی پاک کے 3 حضور کے صاحبزادے، 4 نبی پاک کی. حضور کی کل اولاد مبارک 7 تھی. 3 صاحبزادے جو چھوٹی عمر میں انتقال کر گئے اور بیٹیاں سرکار علیہ الصلاۃ والسلام 4 بیٹیوں کی شادیاں کی اور بیٹیاں 4 تھیں. میں نے کہا یہ سوچا کرو یہ تو بہت بڑا کرم ہے کہ حضور کی بھی تو بیٹیاں 4 تھیں. تعلیم و تربیت. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فرمایا اللہ کی تقدیر پر شاکر رہنا، محروم نہیں رکھے جاؤ گے. جو صبر کا دامن نہیں چھوڑتا، جو شکر کا دامن نہیں چھوڑتا، بے نیاز رب کی رحمتیں گھٹا بن کے اس پہ برستی ہیں. لوگوں کے سامنے رونا روئیں گے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا، نہ آپ کے ذرا ادھر ہونے کی دیر ہے، اسی دکان پہ آپ کا مذاق اڑائیں گے، کہنے لگے وہ پھنسے ہی ہونا ہے، ہوں پگدا پہ ہی اے پھڑیا گئی ویکھی. ہوں لوگوں کے سامنے دکھ درد اگر رکھو گے نہ دور دکھ درد ہوں گے،
وہ کہتے ہیں جی میں ذرا تواڈے نال ایک غم شیئر کرنا چاہنا، میرا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ میں کہ بوجھ ہلکا نہیں ہونا، یہ تو پورے محلے چ نشر ہونا ہے، تیرا بوجھ پورے محلے میں حشر نشر تیرا کر دے گا۔ اور شیئر کرنا ہے تو اس ذات کے ساتھ کرنا جس کو اللہ رب العالمین کہتے ہیں۔ میرا ایک بیان ملین سے زیادہ لوگوں نے سنا ہے جس میں میں نے یہی بات کی تھی کہ لوکاں نال گلاں نہ کریا کرو، لوکاں نو دکھ نہ دسیا کرو، اپنے رب نو دسیا کرو۔ رب سے باتیں کرنی سیکھو، دکاناں تے جا کے نہ گلاں کریا کرو۔ او 10 بندے بہ کے اتنے سنتے ہیں، وہ پھر دسے دے دسے تیرے اٹھن تو بعد تیرا مذاق اڑاندے۔ بہترین وقت میں آپ کو بتاتا ہوں تہجد کا وقت ہے۔ اللہ سے باتیں کرنا سیکھ جائے نا جو بندہ ہے، پوچھو اولیاء اللہ سے، ہے جی، جو اولیاء اللہ اپنے مزارات میں آرام فرمائے کہ اولیاء اللہ میں کیا خوبی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتاؤ اولیاء اللہ میں کیا خوبی ہے؟ قرآن نے بتائی ہے خوبی، قرآن نے خوبی بیان کی ہے۔ یہ رب سے باتیں کرتے تھے کس وقت؟ قرآن سے پوچھو نا۔ قرآن کہتا ہے الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ ہماری راتیں گزرتی ہیں گپے مارتے ہوئے، انٹرنیٹ پہ ہماری راتیں بسر ہو رہی ہیں، اذان فجر ہوتی ہے ہمارے بچے سو جاتے ہیں، پھر ماں کہتی ہے اے جی 12 بجے ستا اٹھتا ہے، میں ساری رات موبائل نہ کھیڑتا رہا ہے، اور 1 بجے نہ اٹھے تو کدو اٹھے گا؟ پھر یہ ہے فرق، یہ ہے فرق۔ کربلا کے ذکر کی محفلیں ہم سجاتے ہیں، محفلیں کرتے ہیں، لنگر پکاتے ہیں، اس کا بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے۔ پورا سال لنگر پکاؤ کربلا والوں کا، پورے سال روزی میں برکت رہتی ہے۔ لیکن کربلا والے کہتے ہیں لنگر ہی پکا رہا ہے، میں نے جو سبق پڑھایا تھا کربلا میں اس پہ بھی عمل کیا ہے نہیں کیا؟ کربلا والے تو تب خوش ہوں گے جب تیری نماز قضا نہ ہو، کربلا والے خوش ہوں گے جب مسجد میں باجماعت تو نماز پڑھے گا۔ قرآن کہتا ہے الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ اللہ کے ولی کبھی قیام میں اپنے رب سے باتیں کرتے ہیں، کبھی سجدے میں جا کے اپنے رب سے باتیں کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت اور جو دعائیں مانگتے ہو یہ اللہ سے کلام ہے، گفتگو ہے، اور اس کے لیے بہترین وقت بے نیاز رب نے تہجد کا بنایا ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ قرآن یہ کہتا ہے تیرے میرے اوپر 5 نمازیں فرض، ہمارے اوپر کتنی نمازیں؟ 5۔ میرے نبی کریم پر 6 نمازیں فرض۔ تہجد کی نماز حضور پہ فرض تھی، بعد میں یہ حضور کے لیے بھی نفل کر دی گئی، لیکن اولاً اور ابتداءً یہ نماز حضور پہ فرض تھی۔ ذرا سجن میرے یار سوچ کہ یہ حضور پہ جو نماز فرض ہے ہمارے لیے نفل ہے، امت کی آسانی کے لیے، تو کیا پیغام تھا کہ بھائی اپنے رب کو منانا ہے نا، رب سے باتیں کرنی ہے، تو یہ وقت رب کو بڑا پیارا وقت ہے۔ ہماری مائیں بہنیں بھی گھروں میں اس وقت کو کہتی ہیں نور پیر ویلا، نور پیر ویلا، صبح صادق، یہ نور پیر ویلا۔ 2 وقت ایسے ہیں، 2 وقت ایسے ہیں جس میں اللہ سے باتیں کیا کرو۔ ایک مغرب کی نماز کھڑے ہونے سے عادت بنا کے دیکھو، اگر اثر نہ ہو تو میں آپ کے قریب ہی رہتا ہوں، 6-7 میل دور ہوں، مجھے پکڑ لیں آ کے۔ ایک فجر کی نماز سورج نکلنے سے 15 منٹ پہلے، سورج نکلنے سے 15 منٹ پہلے، اور سورج غروب ہونے سے 15 منٹ پہلے کسی سے کلام نہ کر، کسی سے بات چیت نہ کر، بلکہ ایسی جگہ بیٹھ جہاں تجھے کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ 100 دانے والی تسبیح پکڑ لے، 100 دانے والی
تسبیح پکڑ لے تنہائی میں بیٹھ کے سورج نکلنے سے 10-15 منٹ پہلے اور سورج غروب ہونے سے 10-15 منٹ پہلے ایک تسبیح پڑھ دے ذرا، سبحان اللہ و بحمدہ، صرف سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ 100 دفعہ پڑھ۔ ادھر سورج غروب ہونے لگا تو یہاں بیٹھ کے نکر میں پڑھ اور نیت کر میں اپنے رب سے کلام کر رہا ہوں، میں دل کا دکھڑا رب کو سنا رہا ہوں، یہ پڑھ۔ اور جب سورج نکلنے میں 15 منٹ رہ جائیں، کونے میں بیٹھ کر تجھے کو دیکھ نہ رہا ہو، تنہائی میں پڑھ سبحان اللہ و بحمدہ، 100 دانے کی تسبیح پڑھ، اور جب تسبیح مکمل ہو جائے پھر دکھڑا اپنے رب کو سنا، پھر دکھڑا اپنے رب کو، رب سے باتیں کرو۔ یہ ایسا نسخہ ہے، چند دن عمل کرو، دیکھیں گے دنیا بدل جائے گی، دل کی دنیا بدل جائے گی۔ اور اس میں اگر ایک چیز کا اضافہ میں چاہوں گا، اگر کر لیں گا تو زیادہ نہیں، 40 دن کرو، 40 دن کے بعد آپ کے اندر نورانیت بھی آ جائے گی، آپ کے اندر روحانیت بھی آ جائے گی، اور جو آپ کا چہرہ دیکھے گا نا وہ کہے گا یار تیرے چہرے تے کی گل ہے، بڑیاں کریمہ شریمہ لائیاں نے، تیرا چہرہ بڑا نکھریا ہے۔ یہ کریموں سے چہرے نہیں نکھرتے، نہ لوشن لگانے سے، یہ تو اللہ کے ذکر سے روشن ہوتے ہیں۔ یہ نسخہ قرآن نے دیا ہے۔ جو چاہتا ہے میرا چہرہ چمکدار بن جائے، میرا چہرہ خوبصورت ہو، میں خوبصورت نظر آؤں، تو قرآن نے کیا نسخہ دیا ہے؟ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، چہرہ اس بندے کا چمکدا ہے جیڑا کثرت نال اپنے رب نو سجدے کردا ہے۔ کہ ہر بندہ آپ سے کہے گا حاجی صاحب تواڈے چہرے تے نور بڑا ہے، آپ سے نہیں بات کریں گے تو نمازی آپس میں کہیں گے یار حاجی دا چہرہ آج بڑا چمکدا ہے۔ کیوں؟ یہ رب کی دوستی بڑی چیز ہے، رب کی یاری۔ ولی اللہ کا معنی ہے رب کا یار، ولی اللہ، ولیون یہ صفت مشبہ ہے، اس میں فاعل کے معنی میں اللہ کے قریب ہونے والا، جو رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ کربلا میں جو قرب پایا تھا یہی سبق دیا تھا کہ بس اللہ کے قریب ہو جاؤ، اللہ کے، تم اللہ سے دور ہو، اللہ سے دور ہو گئے ہو، بے نماز بن کے مسجدوں میں نہ آ کر، اذان کی پرواہ نہ کر کے، قرآن کو چھوڑ کر، ترک کر کے، نماز ترک کر کے تم سب اللہ سے دور ہو گئے، تم نے اپنے آپ کو اللہ سے دور کر لیا۔ کربلا والے پیغام دے گئے کہ اللہ کے قریب آنا ہے، اپنے اندر نماز کی پابندی پیدا کر، اپنے اندر صبر کی کیفیات پیدا کر، اپنے اندر شکر کی کیفیات پیدا کر۔ ایک تو میں نے آپ کو یہ ورد بتایا، اور ایک اور نسخہ ہے، وہ ہے جس نے 2 نمازیں باجماعت پڑھ لی، 40 دن یہ نسخہ استعمال کریں، یہ نسخہ 40 دن استعمال کریں، لیکن شرط یہ ہے کہ ایک نماز بھی بغیر جماعت کے نہ ہو۔ صرف 2 نمازیں میں کہہ رہا ہوں، فی الحال پڑھنی 5 ہی ہیں، لیکن 2 نمازیں جماعت کے ساتھ، ایک عشاء کی اور ایک فجر کی، ایک عشاء کی اور ایک، پڑھنی کتنی ہے؟ 5، لیکن دکان پہ ہیں، کام پہ ہیں، کوئی نماز جماعت سے رہ گئی ہے تو کوشش کر کے 2 نمازیں باجماعت کے عادی بن جاؤ، 40 دن۔ 40 دن جو بندہ کہتا ہے میں نمازی نہیں بن رہا، کدی پڑھ لینا کدی نہیں پڑھتا، کدی اٹھیا جاندہ ہے کدی نہیں اٹھیا جاندہ، میرے نسخے پر عمل کر، 40 دن کڑوا گھونٹ بھر کے 40 دن عمل کر، عشاء کی نماز بھی جماعت سے اور فجر کی نماز بھی جماعت، درمیان میں ایک نماز کا یہ نہ ہو کہ ایک چھوڑ دیا، نہیں، کوئی نماز چھوٹے نہیں، 40 دن لگاتار۔ کیونکہ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، ساری رات سویا رہے، مزے کی نیند لیتا رہے، اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے ساری رات اللہ کی عبادت کرتا رہا۔
حضور کی حدیث سنائی آپ کو، حدیث نبوی سنائی ہے۔ عشاء کی نماز جماعت، فجر کی نماز جماعت سے میرے مدنی کریم آقا کریم نے فرمایا اس کے نامہ اعمال میں، ساری رات سویا رہے نیند میں رہے، اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے رات بھر اپنے اللہ کی عبادت کرتا رہا ہے، رات بھر اپنے اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ بغیر نماز کے کچھ حاصل نہیں ہوگا، کچھ حاصل نہیں ہوگا، جتنی مرتبہ دیگیں پکا کے تقسیم کرتا رہے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں، اس لیے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا جس عمل کے بارے میں تجھ سے اور مجھ سے پوچھا جائے گا وہ نماز کا عمل ہوگا۔ میں نے پچھلے ایک درس میں کہا تھا کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ آدمی کسی کام کا ہی نہیں، کسی کام کا نہیں وہ بندہ جو نماز نہیں پڑھتا۔ جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں، دیکھیے اللہ کی حکمت ہے نا، تینوں چیزوں کو اکٹھا ذکر کیا ہے، شکر کو، صبر کو اور نماز۔ دیکھیے میں پھر آیتیں پڑھتا ہوں۔ بے نیاز رب نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، سورہ بقرہ دوسرا پارہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي، اور میرا شکر ادا کیا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، میری ناشکری نہ کیا کرو۔ یہاں ایک حکم ہے اور ایک ممانعت ہے، امر اور ایک نئی۔ امر یہ ہے کہ میرا شکر ادا کرو، وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکر ادا کیا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، میری ناشکری نہ کیا کرو۔ یہ ناشکری ہے، یہ ناشکری ہے، یہ جو شکوے کرتے ہیں، نا اللہ کریم نے فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اے انسان تجھے میں نے اتنی نعمتیں دی ہیں تو میری نعمتوں کو گن نہیں سکتا، تو ہم ناشکری کرتے پھرتے ہیں۔ پھر فرمایا دیکھیے شکر کے بارے میں ایک اور آیت کریمہ، لئن شکرتم لأزیدنکم، اس آیت میں شکر کا ذکر آیا اور اگلی آیت میں صبر اور نماز کا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد مانگا کرو۔ اور پھر آگے کیا فرمایا ان اللہ مع الصابرین، پہلے بھی صبر کا ذکر، بعد میں بھی صبر کا ذکر، درمیان میں نماز کا ذکر۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، ادھر بھی صبر ادھر بھی صبر، درمیان میں نماز۔ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے، وہ صبر کرتے ہیں نا، جب وہ جنت میں جائیں گے نا، جنت میں کون لوگ؟ صبر کرنے والے۔ جب جنت میں جائیں گے تو دونوں طرف فرشتے کھڑے ہوں گے، ادھر بھی فرشتے ادھر بھی فرشتے، درمیان میں صبر کرنے والے، دکھوں مصیبتوں پہ صبر کرنے والے جنت میں جا رہے ہوں گے، صابرین صابرین جنت میں جا رہے ہوں گے، فرشتے انہیں سلامی دیں گے۔ صبر کرنے والوں کو فرشتے سلامی دیں گے۔ قرآن میں ذکر ہے کن لفظوں سے سلامی دیں گے، سنیے اللہ کا قرآن، ان لفظوں سے سلامی۔ فرشتے کہیں گے سلام علیکم، سلام علیکم بما صبرتم، جو دنیا میں تم نے دکھوں تکلیفوں مصیبتوں تنگ دستیوں پر بیماریوں پر صبر کیا تھا، اس صبر کی وجہ سے آج ہم فرشتے تمہیں سلامی دے رہے ہیں۔ سلام علیکم بما صبرتم، سلامی دیں گے اور ساتھ کیا کہیں گے؟ فنعم عقبی الدار، فنعم عقبی الدار، جائیے جنت میں تشریف لے جائیے، اللہ نے جنت میں تمہارے لیے آخرت کا گھر بڑا ہی عرفہ والا بنایا۔ صابرین کو سلامی ملے گی جنت میں داخل ہونے وقت، اور کہیں گے کہ فنعم عقبی الدار، جنت میں اللہ نے تمہارا آخرت کا گھر بڑا اچھا بنایا۔ حاضرین محترم،
شہادت کربلا کے حوالے سے یہ اگر آپ دیکھیں کہ سیدہ زینب جن کا لقب ہے ثانی زہرا سیدہ زینب پاک میرے امام حسین کی ہمشیرہ صاحبہ کیسا صبر کربلا میں کیا، حسین پاک نے کیسا صبر کیا، یہ سارا گھرانہ ہی صابرین کا گھرانہ ہے۔ یہی پیغام شہادت کربلا ہے، یہی پیغام حسین ہے کہ باطل سے سمجھوتا نہیں ہے۔ گردن کٹوا دی امام عالی مرتبت نے، لیکن باطل کے سامنے جھکے نہیں، نہ باطل سے کوئی آپ نے بالکل سینہ تان کر حق پر پہرا دیا، اور اس طرح سے قربانی دی کہ خواجہ غریب نواز نے بڑا عقیدت اور محبت کا کمال درجے میں مظاہرہ کیا۔ فرماتے ہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ یہ ہے، آئیے میں اور آپ اپنے رب سے توفیق مانگیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، نمازوں کے پابند بن جائیں۔ کربلا میں یہی سبق ملا، اتنی تکلیفیں، اتنی پریشانیاں، مصائب، لیکن حضور کے خاندان نے نماز نہیں چھوڑی۔ پھر پچھلے درس میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب آپ پہ محراب نبوی میں قاتلانہ حملہ ہوا، شہید ہوئے نا، تو جب زخمی ہو کر گرے تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو، پہلے نماز پڑھ لو۔ حضرت عثمان غنی قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہوئے، مولا علی نماز فجر کے لیے مسجد میں آئے تو شہید ہوئے۔ پتہ چلا ان کو نماز، قرآن اور مسجد سے بڑی محبت تھی۔ تو یہی تو ان کا پیغام ہے، میرا نام جپنے والوں، میرا دم بھرنے والوں، تم بھی تین چیزوں سے پیار کرو، قرآن سے، مسجد سے، نماز سے۔ امام پاک میں نے عرض کیا نا، مدینہ شریف سے چلے مکہ آئے، قرآن پڑھتے آئے، مکہ سے چلے کربلا، قرآن پڑھتے آئے، ساری رات بھی قرآن، دن بھی قرآن۔ قربان جائیں، قرآن سے میرے حسین کو اتنا پیار تھا، شہید ہو کر بھی کٹا ہوا سر کوفے کے بازار میں نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ اتنی محبت، جیسے چلے مدینہ پاک سے قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، کربلا میں، سفر میں، حضر میں، خلوت میں، جلوت میں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ شہید ہو گئے، گردن کٹ گئی، تن مبارک کربلا میں ہے، کٹا ہوا سر نیزے کی نوک پہ کوفے کے بازار میں ہے۔ میرے امام پاک نے کوفے کے بازار میں نیزے کی نوک پر قرآن کی تلاوت کر کے بتایا، اے میرا نام لینے والو، تین چیزوں سے جڑ جاؤ، تین چیزوں سے جڑ جاؤ، ایک قرآن، ایک نماز اور ایک مسجد۔ ایک مسجد کثیرہ میسر نشد ای سعادت بقابہ ولادت بمسجد شہادت۔ مولا علی بھی مسجد میں شہید ہوئے، امام مالی مقام سجدے میں شہید ہوئے، حضرت عمر فاروق اعظم فجر کی نماز میں ہیں، مصلی پہ ہیں، عین نماز کے لیے تیار ہیں تو شہید ہوئے۔ آج یہی پیغام کربلا، پیغام شہادت حسین یاد کرنے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آؤ دعا کرتے ہیں، اللہ مجھے آپ کو اس کی توفیق دے۔ میں دعا کے لیے درخواست کروں گا حضرت مولانا الحاج فیض الرحمان صاحب کریمی قبلہ، وہ ہم سب کے لیے دعا فرمائیں۔ نہیں آپ دعا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرات، ہماری درس قرآن و حدیث کمیٹی کے انتہائی اہم ترین رکن رکین جناب ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب کی اہلیہ محترمہ